اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف جن کے سلسلے میں میں بتاؤں گا کہ امام زمانہ اور اصحاب کہف میں کیا چیزیں ٹیلی اور میچ کر رہی ہیں، ان سے کیا روابط پائے جاتے ہیں، کیا ارتباط اور انسجام پایا جا رہا ہے دونوں میں۔ تو پہلے اصحاب کہف کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ لوگوں پہ اصحاب کہف کے سلسلے سے بات واضح ہو جائے کہ وہ کیا ہیں، کہاں رہتے تھے، ان کے ساتھ کیا واقعہ اور حادثہ پیش آیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد میں خود قرآن مجید میں کوئی معین تعداد نہیں ہے، اور اب تک روایتوں اور احادیث میں اختلاف پایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ قرآن مجید میں جو تعداد بیان کی وہ 5 سے لے کے 7 تک، 5 ہیں، 7 ہیں، اس طریقے سے روایتیں اصحاب کہف کی بیان کی ہے، اور ان کے کتے کی وہ 4 ہیں، 5 ہیں، رجمن بالغیب، یعنی جو بھی تعداد لوگ معین کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی عدد کے اعتبار سے وہ صرف ایک اندازہ ہے، وہ حقیقی تعداد نہیں ہے۔ حقیقی تعداد کا عالم صرف اور صرف اللہ ہے۔ کتنے ہیں اصحاب کہف، اور اختلاف عدد کے ساتھ ساتھ اصحاب کہف کہاں مطلب سو رہے ہیں، ان کا مسکن کیا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ترکیہ میں ہے، کوئی کہہ رہا اردن میں ہے، کوئی کہہ رہا عمان میں ہے، بعض روایتیں کہ وہ قاسیون، جبل قاسیون شام میں ہے جہاں اس حقیر بندے نے بھی زیارت کی ہے، وہاں ہے۔ بہرحال حسب اختلاف کوئی معین نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا اختلاف اصحاب کہف کی، پہلا اختلاف تعداد عدد، دوسرا اختلاف وہ کہاں ہیں، تیسرا وہ کتنے زمانے سے۔ ایسے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یا ان کے پہلے سے ایک زمان بادشاہ ظالم تھا جو لوگوں کو بت پرستی کی طرح دعوت دیتا تھا۔ آپ نے بت پرستی، آپ جو اصحاب کہف ہیں، بت پرستی چھوڑ کر انہوں نے ایک اللہ کو، ان کے دل میں ایک نور ایمان جاگا، اللہ نے چاہا کہ ان کی ہدایت ہو، وہ قریے سے لوٹ کے وہاں آئے۔ پھر دوبارہ کی ساری تفصیلوں میں نہیں جانا چاہتا، مگر یہ جو اختلافات ہیں، عدد کا اختلاف، تعداد کا اختلاف، اور ان کے نام کا اختلاف، جگہ کا اختلاف، اور ایک امتیازی خاص اور شان جو یہ ہے جناب اصحاب کہف کو اللہ نے تقریباً 309 سال کے بعد زندہ کیا تھا۔ نیند سے جاگے تھے وہ، پھر گاؤں گئے تھے، وہاں ایک عیسائی بادشاہ کی جو اس وقت جناب عیسیٰ کا پیروکار تھا، وہ حاکم تھا، حکومت کرتا تھا، وہ گئے تو سارا واقعہ جو ہے تاریخوں میں ملتا ہے۔ پھر آئے، انہوں نے اللہ سے کہا پروردگار ہمیں دوبارہ ہمارے اوپر نیند کا غلبہ فرما، تو پھر دوبارہ سو گئے، اور انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو پھر وہ امام علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے اور ان کی نصرت و حمایت کریں گے۔ تو یہ اصحاب کی تعداد ہے۔ عدد میں اختلاف، کہاں ہیں وہ سو رہے ہیں، کس جگہ، وہ اس میں اختلاف ہے، نام میں بھی اختلاف ہے، اور یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مرتبط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ارتباط اور خصوصیت پائی جاتی ہے امام زمانہ اور اصحاب کہف کے سلسلے سے۔ پہلا تقابل اور موازنہ جو کیا جائے گا، یہ اللہ کی آیت ہے۔ اللہ کی آیت ہے، ظاہر سی بات اتنی عمر کسی کی نہیں ہے۔ اب جہاں عمر کی زیادتی کا تصور آتا ہے وہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کا خاص کرم اور اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے کچھ خاص بندوں کو زندہ رکھا ہے تاکہ قدرت اس کی آشکار ہو سکے کہ ہم قادر ہیں جس کو جب چاہے موت دیں، جس کو جب چاہے پیدا کریں، اور جسے چاہیں جتنی طولانی عمر دے دیں، اس میں کسی کو اشکال اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلا کیا یہ آیت ہے اللہ کی، تو جس طریقے سے اللہ یہ نے چاہیے کہ یہ زندہ رہیں، اسی طریقے سے اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری آخری حجت دنیا میں زندہ رہے، اور جب ہم اس کا ظہور فرمائیں تو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھرے گا جیسے ظلم و جور سے وہ بھری ہوگی۔ تو یہ پہلا امتیاز اور پہلا موازنہ جو دونوں میں کیا کیا، یہ بھی اللہ کی نشانی، یہ بھی اللہ کی نشانی، یہ بھی طول عمر کے حامل ہیں اور امام زمانہ بھی طول عمر کے حامل ہیں۔ تو جس طریقے سے اصحاب کہف پر اعتراض کرنے کا حق کسی مسلمان کو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا قرآن میں تذکرہ ہے، اسی طرح امام زمانہ کی طولانی عمر پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ تیسرا کیا، قرآن مجید نے اصحاب کہف کو تیسرا امتیاز یہ دیا ہے کہ انہیں فتیہ کا لفظ دیا ہے۔ فتیہ کے معنی ہوتا ہے جوان، جبکہ ان کو سوئے ہوئے ہزاروں سال ہوئے،
309 سال کے بعد بیدار بھی ہوئے ہیں، مگر جب ظہور فرمائیں گے اور جاگیں گے، امام کا ظہور ہوگا، تو یہ بھی کیا قرآن انہیں فتیہ کہہ رہا ہے، یہ سب کا سب جوان ہوں گے۔ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ جوان ہوں گے، تو یہ بھی تیسری صفت جو ان کی جوان ہونے کی ہے۔ امام زمانہ کی بھی ایک صفت خاص ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو 40 کی عمر میں بالکل جوان لگیں گے، جبکہ آپ کی عمر کو زمانہ گزر چکا ہوگا۔ یہ ایک طولانی عمر کا بھی امتیاز اور موازنہ پایا جاتا ہے۔ چوتھا، اعجاز خدا کے حامل، اللہ کا نے شرف بخشا ہے کہ انہیں اس اعجاز سے نوازا کہ انہیں اتنی طولانی عمر دی ہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ کو بھی شرف بخشا ہے۔ چوتھے کیا، قوت ایمان۔ اب جب جس میں قوت ایمان زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ اس قوت ایمان کے حساب سے اسے شرف بخشتا ہے، عزت دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے اصحاب کہف ایمان کی وجہ سے زندہ ہیں اور ظہور فرمائیں گے، اسی طریقے سے کل ایمان کا لال بھی ظہور فرمائے گا، جس پر ایمان رکھنا ہی ایمان ہے، عین ایمان ہے، عین دین ہے، شریعت ہے۔ تو وہ جب ظہور فرمائے گا کل ایمان کا لال، تو وہ بھی قوت ایمان اس کی کتنی کس قدر ہوگی۔ توکل انہوں نے اللہ پہ رکھا، تو امام سے بڑھ کر زمانے میں کوئی توکل رکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علم خدا، دوسرے علم خدا یہ بات طے کرے کب ان کا ظہور ہوگا، کب یہ آئیں گے، یہ اللہ کے علم ہے۔ اب ساری چیزیں ہیں کہ کیا امام آئیں گے، تو میں سارے امتیازات اور ساری چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے، جو خصوصیات تھی امام زمانہ اور اصحاب کہف کے سلسلے سے۔ اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔